سعودی عرب میں رائج کفالت کا نظام ختم، غیر ملکی ورکرز کے لیے ملازمت کا نیا قانون آج سے نافذ، ملازمت کی تبدیلی کا اختیار بھی شامل، معاہدہ ختم ہونے پر دوسری کمپنی میں ملازمت بھی کر سکیں گے۔ سعودی عرب میں 84 لاکھ غیر ملکی ورکرز مستفید ہوں گے۔ مثبت کیسز کی شرح 5 سے 6% ہو گئی۔ پنجاب، کے پی، اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں صورتحال خراب، ملک کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن پر غور۔ فیصل سلطان کہتے ہیں کہ بروقت ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن کیا تو پورا ملک بند نہیں کرنا پڑے گا۔ ادھر لاہور، راولپنڈی، پشاور، گجرانوالہ، گجرات کے کئی علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ این سی او سی کا ایس او پیز پر عمل درآمد کا ہفتہ منانے کا اعلان۔ اجلاس میں ایک نئی قسم کے پھیلاؤ پر غور، جنوبی افریقہ اور برازیل سمیت بعض ملکوں سے پروازیں بند کرنے پر غور۔ پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں نے استعفوں کی پھر مخالفت کر دی۔ زرداری ہاؤس میں عشائیے میں کہا کہ کامیابیاں جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ استعفے نہ دیے جائیں۔ بلاول بھٹو بولے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں متحد ہیں، اپوزیشن کے تمام سینیٹرز پر اعتماد ہے۔ انہوں نے گیلانی کو ووٹ دیا۔ کیمروں کی تنصیب واٹر گیٹ کی طرح بڑا۔ پیپلز پارٹی ووٹ مسترد کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ استعفوں کے بغیر لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان اسمبلی کے استعفے اپنی اپنی قیادت کو مل چکے۔ 16 مارچ کو اجلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا۔ 2008 اور 2013 کے الیکشن بھی انجینئرڈ تھے۔ 2018 میں ناجائز حکومت کو جعلی اکثریت کے ساتھ مسلط کیا گیا۔ جعلی حکومت کو ہٹانے کے لیے جان اور مال کی دینا ہوگا۔ استعفے دیں، دوبارہ الیکشن کروا دیں گے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک کا اپوزیشن کو چیلنج، کہا الیکشن ہوئے تو اپوزیشن بالکل فارغ ہو جائے گی، پی ڈی ایم لانگ مارچ کا شوق بھی پورا کر لے، نہیں روکیں گے۔ سینٹ کے اندرونی معاملات کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی نے جے یو آئی کی پیٹھ میں شبلی فراز کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں آپس میں مخلص نہیں، مفادات سے متصادم ہیں۔ پہلے اوپن بیلٹ کی پیشکش نہیں مانی، اب رو رہی ہیں۔ مراد سعید بولے جو کہتے تھے نون لیگ کا ٹکٹ چلا، ان کا اس الیکشن میں کوئی کردار نہیں تھا۔ پی ڈی ایم نے سیاست چمکانے کے لیے اداروں کو نشانہ بنایا۔ وزیراعظم کا چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سے رابطہ، صادق سنجرانی اور مرزا محمد آفریدی کو مبارکباد دی۔ عمران خان نے کہا کہ خوشی ہے چیئرمین بلوچستان اور ڈیپٹی چیئرمین قبائلی اضلاع سے ہیں، جو علاقے ماضی میں پیچھے رہے، یہ انہیں قومی دھارے میں لانے کی پالیسی ہے۔ امید ہے دونوں بہترین طریقے سے ایوان چلائیں گے۔ حکومت عوامی مفاد کی قانون سازی کے لیے کوشاں ہے۔ عوام بھوک اور مہنگائی پر راہو بکا کر رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن ہار جیت پر بھنگڑے ڈال رہی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن ووٹ اور نوٹ کی عزت کی بجائے عوامی مسائل پر توجہ دیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کنٹرول نہ ہوئی تو کسی کو ہار جیت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سیاسی متاثرین اسمبلیاں چھوڑ کر عدالتوں میں بوریا بستر لگا لیں۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 7 ووٹ جان بوجھ کر خراب کیے گئے۔ پریزائڈنگ آفیسر مظفر شاہ کا کہنا ہے کہ امیدوار کے نام کے سامنے خالی جگہ پر مہر لگانا ہوتی ہے۔ سینٹ انتخابات میں حفیظ شیخ اور صدر الدین راشدی کے ووٹ بھی اسی طرح خراب کیے گئے۔ اگر ووٹ مسترد کرنے کا ان کا فیصلہ غلط ہے تو اداروں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مریم نواز اداروں کے خلاف کر رہی ہیں۔ نیب نے نون لیگ کی نائب صدر کی ضمانت منسوخی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ نیب نے موقف اپنایا کہ مریم نواز ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، عوام میں تاثر دے رہی ہیں، ادارے غیر فعال ہو چکے، چودھری شوگر ملز اور دیگر انکوائریز میں تعاون نہیں کر رہی۔
نیب کی درخواست کی سماعت 15 مارچ کو ہوگی۔ نیب کی پٹیشن مریم نواز کی زباں بندی کی کوشش ہے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ نیب سیاست میں فرنٹ لائن کھلاڑی بن چکا، اس کا حکومت سے گٹھ جوڑ نہیں چلے گا۔ اداروں اور سیاست کو تباہ کرنے والے جلد انجام کو پہنچیں گے۔ امید ہے عدالت وقت ضائع کرنے پر نیب کو جرمانہ کرے گی۔ محمد زبیر نے کہا کہ مریم نواز پر کوئی نہیں تھا، میرٹ پر رہائی ملی، اس کا مطلب نیب سیاست کر رہا ہے۔ جھوٹی راجکماری کی ضمانت منسوخی کے لیے نیب کا عدالت سے رجوع قانونی عمل ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس ساشی کوان کا ٹویٹ، کہا کہ جعلی راجکماری نے ضلع سبحانی کی جھوٹی بیماری پر ضمانت کی آڑ میں سرگرمیاں شروع کر دیں۔ نیب کی درخواست پر لیگی درباریوں اور کنیزوں کا واویلا سمجھ سے بالاتر ہے۔ آئینی اور قانونی معاملات کو سیاسی رنگ دینا نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ پاکستان کے لیے اعزاز میں فرنٹ لائن پر ڈاکٹر سیمی جمالی عالمی ہیرو قرار پائیں۔ امریکی جریدے نے 9 گلوبل ہیروز کی فہرست جاری کر دی۔ ڈاکٹر سیمی جمالی کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ ڈاکٹر سیمی فرائض پر ڈٹی رہیں۔ سری لنکا میں بھی برقعے اور اسلامی مدرسوں پر پابندی کی تیاری۔ سری لنکن وزیر ساتھ ویرسکیرا نے برقعے کو اسلامی قرار دے دیا، کہا ملک میں برقع پہننے پر پابندی ہوگی۔ 1000 سے زائد اسلامی سکولز کو بند کر دیا جائے گا۔ چہرہ ڈھانپنے پر پابندی کا فیصلہ قومی سلامتی کی بنیاد پر کیا۔ ایک قوم ایک منزل ISPR نے 23 مارچ کو یوم پاکستان کی مناسبت سے نیا پرومو جاری کر دیا۔ نغمے میں وطن سے محبت اور قوم کے اتحاد کا پیغام دیا گیا۔ اور روس اور قازقستان کی برف پوش وادیوں میں فری سٹائل اسکی ورلڈ کپ مقابلے، سوئٹزرلینڈ کی ورلڈ چیمپئن جوڑی فینی اسمتھ اور ریس ہاؤڈن نے روس کے منعقدہ مقابلہ جیت لیا۔ قازقستان میں مردوں کا ایونٹ سوئٹزرلینڈ کے پریمن فرنر، خواتین کا ٹائٹل کینیڈا کی مارین ڈونالڈ کے نام رہا۔ ناظرین، اب سیاسی منظرنامے کا رخ کریں تو پیپلز پارٹی کے بعض رہنماؤں نے استعفوں کی پھر مخالفت کر دی۔ زرداری ہاؤس میں عشائیے میں کہا کہ کامیابیاں جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ استعفے نہ دیے جائیں۔ بلاول بھٹو بولے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں متحد ہیں، اپوزیشن کے تمام سینیٹرز پر اعتماد ہے، انہوں نے گیلانی کو ووٹ دیا۔ کیمروں کی تنصیب واٹر گیٹ کی طرح بڑا ہے۔ پیپلز پارٹی ووٹ مسترد کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی۔